السلام علیکم ناظرین، سب لوگ ہسپتال کے باہر کھڑے تھے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ آواز تو کسی ایک عورت کی آنی چاہیے تھی، لیکن یہ سب عورتیں کیوں چیخ چلا رہی تھیں؟ جب کہ ہم آدھی رات کو یہاں آئے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ یہاں ایک مریضہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک نرس باہر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر ہم لوگ حیران رہ گئے۔ اس کو سانس چڑھا ہوا تھا اور وہ عجیب طرح سے چل رہی تھی۔ میرے سسر فوراً آگے بڑھے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تب اس نے بات بتائی کہ ہم سب حیران رہ گئے، لیکن اس کی دوسری بات بھی پچھلی بات سے عجیب ہی تھی۔ کہنے لگی کہ لبنہ کو اندر بلایا ہے۔ لبنہ تو میرا ہی نام تھا، مجھے کیوں اندر بلایا تھا، جبکہ یہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے؟ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور میں بھی اندر جانے سے ڈرنے لگی، کیونکہ وہاں سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے سسر نے مجھے اشارہ کیا کہ جاؤ بیٹا، جاؤ، اگر تمہیں بلایا ہے تو کوئی بات ہوگی۔ میں اندر چلی گئی اور اس کے بعد جو میں نے منظر دیکھا، میں حیران رہ گئی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر ان لوگوں نے پکڑ کر، میرا نام لبنہ ہے اور میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کے 6 بھائی تھے، جس میں سے ایک اس کا نمبر چوتھا تھا اور ابھی اس وقت میں اس گھر کے سب سے چھوٹے بہو تھی۔ لیکن مجھ پر ابھی سے بہت ہی زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ پہلی والی 3 بڑی بہوؤں میں سے کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اور ہمارے سسر اولاد کے لیے اس قدر پاگل تھے کہ وہ کہتے تھے بس مجھے اپنے کسی بچے کی اولاد کو دیکھ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ جبکہ ان کی صحت بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ رات میں تھے۔ ساری بیٹیاں اچھے گھروں سے لے کر آئے تھے، یعنی کہ لوگوں کی بیٹیاں جن کو انہوں نے اپنی بہو بنایا تھا۔ میں بھی اچھے گھر سے آئی تھی، پر مجھے جب بتایا گیا کہ اس طرح کا ماحول عجیب سا ہے تو میری ماں نے کہا کہ ہماری بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، سال بھر میں ہی بچہ پیدا ہو جائے گا اور تم سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ گی۔ مجھے اس بات سے کوئی بھی سروکار نہیں تھا کہ آنکھوں کا تارا بنتی ہوں یا نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور پتہ تھا کہ اگر ذرا سی دیر ہوئی تو مجھ پر بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اور جس گھر میں پہلے ہی 3 جٹھانیاں ہوں، وہاں پر میری کیا اوقات ہوگی؟ میری ماں نے کہا جب تیرے ہاں اولاد ہوگی تو تیری اوقات خود ہی بن جائے گی، پر میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ 4 بھائیوں کی شادی کروائی اور کسی کے ہاں بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس خاندان پہ جادو ہو چکا ہے، کیونکہ ہماری جو ساس تھی وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ اب وہ تو خیر اس دنیا میں بھی نہیں تھی۔ میں کیا، اس نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا کیا، اور اس کی ساس نے بددعا دی تھی کہ تیری نسل رک جائے گی۔ یہ کیسی بددعا تھی جو ایک نسل کو تو پار کر گئی، لیکن اب دوسری نسل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ میرے سسر کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ آپ امیر گھروں سے لڑکیاں لے کر آئیں۔ آج کل کے امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو ایسی خوراک کھلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ آپ کسی غریب کی بیٹی لے کر آئیں تو آپ کا جو بھی خواب ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ ایک دن تھا جو بہت پریشان ہو اور اس کے دل میں ایک خواہش جو آہستہ آہستہ حسرت بن رہی ہو، تو وہ کسی کی بھی بات مان لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کو کہہ دیا کہ آپ ہی کوئی لڑکی تلاش کر دیں۔ اس نے ایک گھر بتایا جہاں پر ایک لڑکی تھی جس کی تو صورت تو اتنی بری نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان جیسے لوگوں کو ہم اپنے گھر میں نوکرانی بھی نہ رکھیں۔ اس لڑکی کے 7 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بڑی بہن تھی، اس لیے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رشتہ تو ہم کر دیں گے، لیکن ہمیں مہینے کے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ توبہ توبہ، یہ کس قسم کی لوگ تھے؟ یہ تو اپنی بیٹی بہن کو تنخواہ پہ بیچنے والی بات ہے۔ وہ لڑکی گھر میں آ گئی، دیکھنے میں ہی کافی معصوم لگتی تھی۔ میری اپنی باقی 3 جٹھانیوں سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا آپس میں ایک گروپ تھا جس میں ابھی تک مجھے شمولیت نہیں ملی تھی، اور میں ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ڈرامے باز قسم کی عورتیں تھیں اور میں بری انسان نہیں تھی۔ یہ لڑکی جو ہے اس گھر میں آئی تھی میری دیورانی تھی، کیونکہ اس کا شوہر میرے شوہر سے چھوٹا تھا۔ اس کا نام سارہ تھا۔ لڑکی تھی تو غریب گھر کی، لیکن جیسا ہم نے سوچا تھا ویسی نہیں تھی، صاف ستھری تھی۔ میرے سسر نے بڑے شوق اور دھوم دھام سے شادی کی اور ان لوگوں کو 30,000 کی بجائے 50,000 مہینے کی بات کر دی، وہ بھی جاری زندگی۔
جاری زندگی کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میرے سسر کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ایسی بات کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی یہی سب کیا۔ پر یہ لڑکی تو بہت زیادہ کمزور تھی۔ ہم پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ہماری صحت نہیں تھی، ہم نے اچھی خوراکیں نہیں کھائی، ہم پر بھی پیدا ہوئی ہیں تو یہ لڑکی بھی کون سی بہت بڑی اور صحت مند تھی، اس کی بھی تو ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، اور بچہ پیدا کرنا ایک صحت عورت کا ہی کام ہے، کسی کمزور عورت کا نہیں۔ ہاں، کمزور عورتیں بھی بچے پیدا کر لیتی ہیں، لیکن پھر ان کے بچے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب اس بات پر ایک ساتھ تھے کہ اس کے ہاں بھی اولاد نہیں ہونے والی۔ یہ معاملہ تو ایک طرف تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم جا کر چیک اپ کیوں نہیں کروا لیتے؟ اس کا شوہر کہنے لگا، ہمارے ہاں چیک اپ نہیں کرواتے۔ اس معاملے میں میرے 3 بھائی بھی ہیں، لیکن ان کی بیویوں کا کبھی چیک اپ نہیں کروایا گیا۔ تو وہ دوبارہ کہنے لگی کہ ہم جاتے ہیں، میرے نام کی ہی پرچی بنے گی، آپ کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس کا شوہر مانتا، پھر یو ٹرن لے لیتا۔ پھر اچانک زہرا کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کا شوہر اس معاملے میں نہیں بولتا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ جب وہ ڈاکٹر کے پاس اسے لے گئی تو ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ حمل کا معاملہ ہے۔ میرے دل میں برا خیال نہیں آیا، لیکن میرے پاؤں سے زمین نکل چکی تھی کہ 2 مہینے ابھی شادی کو ہوئے ہیں اور حمل بھی ہو گیا۔ اور پھر وہ جب واپس گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سسر کو خبر دیتی ہے۔ اس کا سسر بہت خوش ہوتا ہے اور بہت سارے پیسے میری ہتھیلی میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے، اچھی خبر سنانے والے کا تو حق بنتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ خدمت کی جانے لگی، اسے شہزادیوں کی طرح رکھا جانے لگا۔ ایک دن میں اپنی شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں، ہماری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، ہمیں بچہ نصیب کیوں نہیں؟ تو اس کا شوہر اسے سمجھانے لگا، کیا تمہارے دل میں میل ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے، لیکن رشک ضرور ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ ہماری سنے، ہمارے ہاں بھی اولاد ہو، لیکن ہماری باقی دیورانیاں وہ چالیں چل رہی ہیں، وہ آج کل بہت کچھ کر رہی ہیں۔ اس کے سسر کو اندازہ تھا، میرا سسر بہت ہی سمجھدار تھا، وہ سب کو ایک ہی مقام پر رکھتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے بہت خیال کیا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سارا کا بہت ہی خیال رکھا جانے لگا۔ سارا میری دوست تھی، میری اس سے بہت بنتی تھی اور ہر ایک بات مجھ سے شیئر کر لیا کرتی تھی۔ ایک رات ہم اکٹھے بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ سارا مجھے ایک چالاک عورت لگ رہی تھی۔ اس نے پہلے تو حمل اپنا چیک کروا لیا ڈاکٹر سے، لیکن دوبارہ وہ چیک کروانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک دائی ہے جو میری امی کے سب بچے اس نے پیدا کیے، میں بھی اسی دائی سے اپنا چیک اپ کروایا کروں گی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ بات اس کے سسر تک پہنچ گئی۔ سسر نے بہت سمجھایا، باقی سب نے بھی سمجھایا کہ آج کل دائی کا معاملہ نہیں ہے، آج کل پرانا زمانہ نہیں رہا، اب نیا زمانہ آ چکا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہی چیک کروانا چاہیے۔ لیکن اس نے ضد پکڑی ہوئی تھی کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس کے سسر نے سمجھایا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن وہ ضد کرنے لگی اور رونے لگی۔ اس کے سسر نے کہا، تم رو مت، جیسا تم کہتی ہو ہم ویسا ہی کر لیں گے، لیکن تمہارے رونے سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ سسر اس کا سوچنے لگا کہ اس مرحلے میں تو یہ جیسے کہتی ہے ویسے کر لیتے ہیں، لیکن جب 9 مہینے پورے ہو جائیں گے، آخری مرحلے میں تو ہسپتال ہی لے جانا پڑے گا۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئے اور سارا کا بہت ہی خیال رکھا جانے لگا۔ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا گیا۔ اس کے گھر والے تھے، اس کا بھی بہت خیال رکھا گیا۔ ان کو اے سی، سولر سسٹم، ہر چیز سہولت مہیا کی گئی تاکہ سارا ان کو دیکھ کے خوش رہے، سکون میں رہے۔ 9 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اس کے ہاں کوئی ولادت کا امکان نہیں تھا۔ جب دائی سے پوچھا گیا تو دائی کہنے لگی، اس کا ٹائم ابھی پورا نہیں ہوا، یہ تاریخ بھول چکی ہے، اس لیے 9 مہینے نہیں ہوئے۔ جبکہ میں ساتھ تھی جب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، مجھے سب معاملہ پتہ تھا کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے۔ ٹائم کافی ہوئی اوپر ہو گیا تھا، لیکن جب بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کرتے، یہ رونا شروع کر دیتی کہ میں نہیں جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس۔ ایک دن سب نے کہا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن یہ ضد کرنے لگی، رونے لگی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
پھر میرے سسر نے سب کو لائن میں کھڑا کیا اور سختی کرنا شروع کر دی کہ تم لوگ میری بہو سے جلتے ہو، تم لوگ چاہتے ہی نہیں ہو کہ ان کے ہاں اولاد ہو۔ میرے سسر تو سارہ کی محبت میں کچھ زیادہ ہی پاگل ہو چکے تھے، اس کی ہر بات مانتے تھے۔ ایک دن تو سارہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے والد کو گاڑی لے کے دو تاکہ وہ کوئی کاروبار کر سکے۔ میرے سسر نے دوسری کوئی بات نہیں سنی اور اس کو گاڑی دلا دی۔ میں اور میرے شوہر بیٹھے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا میں اپنے والد کو روک سکتا ہوں اس معاملے میں؟ کافی دن گزرنے کے بعد میرے سسر نے سارہ سے کہا کہ تم چلی جاؤ ڈاکٹر کے پاس اور ایک دفعہ چیک اپ کروا لو۔ سارہ میرے سسر کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو وارث پیدا کر کے دے رہی ہوں، یہ کم ہے کیا جو آپ اگلی بات کرتے ہیں؟ تو اس کا سسر بہت ہی پریشان ہوا، کسی کی جرت نہ تھی کہ اس کے سسر کے سامنے کوئی بول پاتا۔ وہ جا کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ جب شام ہوئی تو میری ڈیوٹی تھی کہ میں روز دودھ گرم کر کے اپنے سسر کو دینے جایا کرتی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے سسر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے اور جلدی سے مجھے دیکھ کے آنسو صاف کر لیے اور میں نے پوچھا ابو جی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کاش سارہ کی جگہ تم مجھے وارث دیتی تو ایسا نہ ہوتا، تم ایک سلجھی ہوئی مناسب گھر کی لڑکی ہو، جبکہ 3 جو بہویں ہیں میری وہ اپنے ہی کاموں میں لگی رہتی ہیں اور چالیں چلتی رہتی ہیں اور ڈرامے باز ہیں، اور جو سارہ ہے وہ غریب گھر کی ہے، بس اسے اپنی گھر والوں کی فکر رہتی ہے اور ایک بدتمیز لڑکی ہے، جیسی وہ ہوگی ویسے ہی اس کی اولاد ہوگی۔ تو اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم سے وارث ہوتا تاکہ تم جیسے سلجھی ہوئی ہو ویسے ہی بچہ بھی سلجھا ہوا ہوتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے سسر نے کہا کہ تم تو اس کی دوست ہو، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ ڈاکٹر کے پاس چلے۔ ایک دن سارہ کی بہت زیادہ ہی طبیعت خراب ہو گئی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہی پڑا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کے حمل کو 15 مہینے ہو چکے ہیں تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے ساری وجوہات بتائیں۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ جیسا بھی ہو دیکھتے ہیں، اب اس کا حمل شاید نہ بچا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں شفٹ کیا گیا اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ سب لوگ حیران تھے اور دعا کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ دعا ہی کرو، اللہ ہی سب بہتر کر سکتا ہے۔ میرے سسر نے کہا کہ سب لوگ دعا کریں، کسی کی زبان نہیں رکنی چاہیے۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گی۔ کافی گھنٹے گزر گئے، ہم سب بہت پریشان تھے کہ آخر کیا بات ہے۔ پھر ڈاکٹر نے لبنہ کا نام لیا کہ لبنہ اندر جائے، تو لبنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے بلایا ہے؟ اس نے کہا آپ کی جو بھابھی ہیں سارہ، انہوں نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ میں بہت ڈر رہی تھی اور میں جانے لگی اندر تو میرے سسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ گھبراؤ مت، تم آرام سے اندر جاؤ۔ جب وہ اندر گئی تو دیکھ کر یہ منظر حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے۔ اس نے بچے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ سارہ کی حالت بھی بہت خراب تھی، وہ آخری سانسیں لے رہی تھی جیسے۔ میں اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی بھابھی میں نے جھوٹ بولا تھا، 15 ماہ نہیں ہوئے تھے، ابھی میں نے 7-8 ماہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، تاکہ سسر جی اور باقی سب میرا بہت خیال رکھیں اور ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے اور مجھے بہت سارے تحفے دیں۔ مجھے اس لیے میرے گھر والوں نے بھیجا تھا کہ ہماری غریبی ختم کرو، نہ کہ ان کی جا کے بن جاؤ، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے کہ میری اولاد اس طرح۔ تھوڑی دیر بعد ہی نرس بچے کو باہر لے کے آئی سب کے سامنے۔ جب سب نے دیکھا تو بچہ معذور تھا، معذور کے ساتھ ساتھ اس کے نئے نقش بھی ٹیڑھے تھے، اس کے جسم پر بندر جیسے بال تھے۔ اس نرس نے اس بچے کو سسر کے ہاتھ میں دیا۔ جب سسر نے دیکھا تو سجدے میں گر پڑے اور دعا کرنے لگے یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ میرے سسر ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو مجھے اس طرح کی سزا ملی ہے؟ اسے کیا پتہ اس کے گناہ کی سزا نہیں بلکہ یہ کسی کے جھوٹ اور فریب کی سزا ہے۔ اللہ نے کرم کیا اور سارہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب سارہ گھر چلی گئی بچے کو لے کے۔ اس نے سب کو بتایا اور اپنا گناہ قبول کیا، سب سے معافی مانگی۔ لیکن میرا سسر کہنے لگا ایسے وارث سے تو لاوارث ہی اچھا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، بہت عرصہ اس طرح لے کے جاتے رہے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا اس بچے کی ہڈیاں ہی ٹیڑھی ہیں، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی کی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میرا سسر یہ سن کر بالکل ہی بیمار ہو گیا اور چارپائی سے جا لگ گیا۔
پھر اللہ نے کرم کیا، میرے ہاں اولاد کی خوشخبری ہوئی۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد میرے ہاں ایک بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوئی۔ میرے سسر نے جب ان کو گود میں اٹھایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے اور اٹھ کر چلنے لگے۔ ان کی طبیعت ہری ہو گئی۔ اب گھر والے میرے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سارہ کے بچے سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت بیمار رہتا تھا اور بہت کمزور تھا۔ سارہ کے رویے میں بھی تبدیلی آئی، وہ بھی اب صرف اپنے گھر والوں کو 50,000 کے علاوہ کچھ نہیں دیتی تھی۔ وہ سب کے ساتھ ٹھیک رہنے لگی اور یہ سوچتی تھی کہ میری اولاد میرے لیے آزمائش بن گئی ہے، تو اولاد کے حوالے سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ جو بھی جھوٹ بولا جائے فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کسی نے چھٹی لینی ہو کہ میرا بیٹا بیمار ہے یا میری بیٹی بیمار ہے، مجھے چھٹی چاہیے، تو خدا کی قسم سچ میں اس کی بیٹا یا بیٹی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس جھوٹ سے گریز کریں اور بتائیں سارہ نے کیا ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔